صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار سامعین، رمضان المبارک دا مہینہ اپنے اختتامی مراحل دے اندر ہے اور اج الحمدللہ 26واں روزہ ہے. اللہ تمام روزہ رکھن والاں دا روزہ رکھنا اور دیگر عبادات کرنا قبول فرمائے اور پھر تمام عبادت گزاراں دیاں اللہ رب العزت ان عبادتاں نو نجات دا ذریعہ بنائے. بھائیوں، جس طرح رمضان المبارک دے اندر روزہ رکھنا عبادت ہے، تراویح پڑھنا بھی عبادت ہے، اسی طرح قرآن دی تلاوت کرنا اور دیگر نوافل وغیرہ دا ذکر و اذکار دا اہتمام کرنا اے عبادت دا کم ہے اور ثواب دا کم ہے. اسی طرح رمضان المبارک دے اندر ایک اور بھی بہت بڑی نیکی والا کم ہے جس نیکی نو ہر مسلمان ذوق اور شوق نال کرنا چاہیے. او نیکی والا کم بھی بڑا اعلیٰ اور اچا کم ہے. اور او نیکی کیری نیکی ہے، بلکہ میں اگر اے جملہ آکھاں تا انشاءاللہ بالکل ایگزیکٹ جملہ ہو سی کہ اے نیکی ساری نیکیاں دی سردار نیکی ہے. اور وہ کیری نیکی ہے؟ وہ ہے اللہ دے دربار دے اندر دعا منگنا. بڑی اچھی نیکی ہے، بڑی اعلیٰ نیکی ہے کہ اللہ دے دربار وچ بندہ اللہ کول منگے. اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا یا ایہا الناس، اے تمام انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تساں سارے دے سارے اللہ دے دربار دے فقیر ہو. اور فقیر فقر دے اندر اپنی التجا پیش کردہ ہے،
اے فقیر انسانوں اپنی التجا تے درخواست پیش کیتی کرو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ دی ذات بڑی غنی ہے اور بڑی اللہ رب العزت دی ذات تعریفاں دے لائق ہے۔ اس واسطے مخلوق نو انسان نو بالخصوص اللہ دے کول منگنا چاہیے، دعا منگنی چاہیے اللہ دے کول۔ بلکہ ایک حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ جس بندے نو اللہ رب العزت نے دعا منگن دی توفیق عطا فرما دیتی ہے، سمجھ لو اللہ رب العزت نے اس واسطے خیر تے برکت دے دروازے کھول دیتے ہیں، جس نو دعا دی توفیق مل گئی ہے۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اور دعا ہی بڑی عبادت ہے۔ اور دوسرے مقام تے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء مخ العبادہ، لوگو دعا عبادت دا مغز تے نچوڑ تے کنکلوجن تے نتیجہ ہے، مغز ہے عبادت دا دعا۔ اس واسطے مسلمان نو چاہیے ہر موڑ تے اللہ دے دربار ہاتھ اڈ کے، ہاتھ پھیلا کے، جھولی پھیلا کے، اپنا دامن پھیلا کے اللہ کول منگدا رہے۔ اے بندے دی شان واسطے بڑا اچا مقام ہے کہ بندہ اللہ دے دربار ہر وقت منگدا رہے۔ بندہ تے بندہ رہ گیا۔ اللہ نے سورۃ رحمان دے دوسرے رکوع دے اندر فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، یسألہ سوال کر دیے، منگ دیے، من فی السماوات والارض، زمین و آسمان دے اندر جیری بھی مخلوق ہے ساری اللہ دے کول سوال کر دیے، جنات انسان دیگر تمام مخلوقات ہے، او اللہ دے دربار دے اندر اللہ کول منگن والی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز تہاڈا رب اپنے نرالے انداز دے اندر تے شان دے اندر ہوندا ہے۔ او بندے اللہ کول منگیا کرو، بڑی اچھی عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا قال ربکم، تہاڈا رب آخرے تے اعلان فرما رہے ہے، کیری چیز دا اعلان فرما رہے ہیں؟ فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرا بندہ میں اللہ کول منگیا کر، میں اللہ عطا کرن والا تے قبول کرن والا، میں اللہ دے کول منگیا کر، دعا کیتی کر، اپنے مسائل دا اللہ دے دربار دے اندر درخواست سوال پیش کیتا کر۔ اللہ میرا اے مسئلہ ہی، میری اے ضرورت ہی، میرا اے پرابلم ہے، میرے بچے بچی دا اے مسئلہ ہے، میرا معاشی اے مسئلہ ہے، تے میرا فلاں فلاں اے مسئلہ ہے، اللہ دے دربار دے اندر دعا کیتی کر۔ اللہ نے فرمایا بندیا منگنا تیرا کام ہے اور جھولیاں بھر دیونا تیرے اللہ دا کام ہے۔ استجب لکم، میں اللہ پاک ضرور سندا، دعا قبول کردا تے اس دا بدلہ بھی عطا کردا۔ پھر اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ او بندے او سن لو، جیرا بندہ اللہ دے کول نہ منگے، تکبر کرے تے اللہ دے دربار چ اپنی درخواست پیش نہ کرے، اللہ دے کول نہ منگے، اللہ نے فرمایا سیدخلون جہنم داخرین۔ ایو جے متکبر بندے نو جیرا اللہ دے دربار چ دعا نہیں منگدا، اے بڑا متکبر بندہ ہے۔ ایو جے متکبر بندے نو اللہ فرماندا ہے مردے ہی اساں جہنم دا ایندھن بنا دیندیاں۔ اس واسطے دعا دے معاملے دے اندر بڑی کوشش کرنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔
اللہ دی قسم ذرا مطالعہ کر شریعت دا، علماء دے کول پوچھ تینوں پتہ چل جائے گا ہر موڑ تے اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا والا عمل سکھایا ہے، ہر موڑ تے فرمایا ہے۔ چھوٹی جی گل، واش روم تے ٹوائلٹ دے اندر لیٹرین دے اندر تو داخل ہونا چاہنا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے سکھایا ہے پہلے دعا کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے جے تو باہر آئے تے وقت دعا کر غفران کا اللہ تو مینوں معاف کر دے، تیریاں بخششاں بڑیاں عام ہوندیاں نے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، اے واش روم تو باہر نکلے تے وقت دعا مانگ، کھانا کھاون لگے ہیں اس وقت بھی اللہ دا نام لے، بسم اللہ وعلا برکت اللہ، اے جے کھادا ہی کھانا تے وقت اللہ کول دعا مانگ، اللہ دیاں تعریفاں کر، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ دوجی بھی دعا ہے اطعمنا وسقانا، لگا بیٹھے تے آکے اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، یہ سارے بیٹھے ہو کٹے تے آکو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ دیاں تعریفاں اللہ کول منگنا، مسجد دے داخل ہومن لگے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اتھے بھی اللہ دے کول دعا منگتے آنکھ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اصل دعا اے ہے، مختصر دعا جری اسا لوگ پڑھ دیاں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے واسطے رحمت دے دروازے کھول دے۔ اے جے مسجد چو باہر نکلن لگے وات اللہ دے کولے دعا مانگ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تیرے کول تیرا فضل دا سوال کردہ، یعنی میرے بھائیاں اللہ دی قسم ہے میرے نبی نے زندگی دے ہر موڑ تے بندے نو اللہ دے کول منگن دا طریقہ سمجھا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ بندہ منگن والے، بندہ فقیر ہے، بندہ حاجت مند ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ موتی اور عطا کرنے والا ہے، اللہ جھولیاں بھرنے والا ہے۔ اور یاد رکھ ایک بندہ نہیں بلکہ ساری دی ساری مخلوقات دی خواہشات حاجات ضروریات نو پورا کرن والا بھی اللہ، دیون والا بھی اللہ، عطا کرن والا بھی اللہ۔ اسے واسطے تا تینوں مینوں سکھایا گیا ہے کہ بندے ہر وقت اللہ دے کول درخواست کیتی کر، عافیت منگی کر، اللہ دے کول دعا کریا کر، اللہ مینوں فلاں نعمت عطا فرما، اللہ صحت والی نعمت عطا فرما، عزت دا حلال رزق آسان عطا فرما، فلاں فلاں نعمت عطا فرما۔ اللہ دے کول منگنا بندے دا کم ہے، اور اللہ دا کم میں بندے دی ضروریات نو پورا کر دینا، اے بڑی عبادت ہے۔ اور ساڈی توجہ اس پاسے گھٹ ہے، نفلاں والے پاسے بھی زور ہو سی، تلاوات ذکر اذکار والے پاسے بھی زور ہو سی، تراویاں روزہ وغیرہ دیگر چیزاں، لیکن دعا والے پاسے اساں بڑے کمزور ہاں۔ بھائیو دعا تے زور دیو، اللہ دی قسم ہے دعا نال بڑیاں قسمتاں تبدیل ہو جاندیاں۔ اللہ رب العزت دے فیصلے، اللہ رب العزت بندے دی دعا دی برکت نال اپنے تقدیر دے فیصلے تبدیل کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن شرط ہے دعا منگنی اللہ دے کولے،
اور بڑی تضرع اور تخشع دے نال بڑی عاجزی تے انکساری تے خشوع خضوع دے نال دعا منگنی ہے۔ تائیں تے اللہ نے 8ویں پارے دے اندر فرمایا ادعو ربکم، او بندیو اللہ کو پکارا کرو، اللہ کول منگیا کرو، اللہ دے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے کرو۔ ادعو ربکم، اے اللہ دے دربار وچ اپنی درخواستاں پیش کیتیاں کرو۔ وات اے نہیں رٹیاں رٹائیاں دعائیاں، اے اس دا فائدہ نہیں ہوندا اللہ مینوں ٹکر دے تے پتر دے تے فلاں دے تے فلاں دے تے فلاں دے تے فلاں دے، 3-4 جملے آکھے تے دعا ہاتھ پھیریا تے حق ادا ہو گیا، نہ بلکہ اللہ نے فرمایا ادعو ربکم تضرعا، او بندیا فل عاجزی دے نال اپنے آپ نو کمزور سمجھ کے، اللہ نو شہزور سمجھ کے، اپنے آپ نو پینا تے فقیر سمجھ کے، اللہ نو عطا کرن والا سمجھ کے یقین دے نال منگیا کر تے سوچ کے منگیا کر اللہ کول میں اے مانگ رہا تے اللہ تو علاوہ اے نعمت مینوں اور کوئی بھی نہیں دے سکدا۔ اللہ کول انج کر کے دعا مانگ تضرعاً، بڑے خشوع و خضوع دے نال، عاجزی دے نال، کمزوری دا اظہار کر دے ہویا، اللہ دی شہزوری دا اعتراف کر دے ہویا اللہ کول منگیا کر۔ نالے اگلی گل وخفیتاً، وخفیتاً خفیہ انداز نال آہستہ آہستہ دل دے اندر دعا منگی کر، ڈنڈ گھت کے تے شور پا کے پورے محلے نو پریشان نہ کیتا کر سپیکران کر کر کے، نہ بلکہ وخفیتاً اللہ دا تے تیری ذات دا ڈائریکٹ معاملہ ہے، اپنی خواہشاں اللہ دے دربار چ رکھیا کر، اللہ تا تیرے دلاں دے حالات نو بھی جاندے، وخفیتاً ڈنڈ گھت کے دعا نہ منگی کر، آہستہ بالکل عاجزی دے نال، اور آنسو ٹپک رہے ہوں اور بندے کا بالکل دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور بندہ یوں سمجھے کہ بس اللہ میرے سامنے ہے اور میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہوں اور مانگ رہا ہوں، ابھی اللہ میری ساری مرادیں پوری کر دے گا۔ اس یقین دے نال دعا منگنا بندے دا کم ہے، اللہ دی قسم ہے اللہ یہ دعا بندے دی رد نہیں کرتا۔ اللہ روزین رمضان دا مہینہ بھائیو اس چیز دا اہتمام کرو، اور بالخصوص افطاری دے وقت حدیث شریف ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ یا درود پڑھا کرو، درود پڑھا کرو، مشہور حدیث ہے تو سنی ہو سی، یہ رمضان شریف علماء تو سنائی ہو سی کہ ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے کے آئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے چڑھن لگے تے فرماون لگے آمین، صحابہ حیران ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سٹیپ تے قدم رکھے تے پھر فرمایا آمین، تیسرے سٹیپ تے قدم رکھے تے پھر فرمایا آمین، صحابہ حیران ہو گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد دے اندر صحابہ نو دسیا ہے کہ حیران ہو تساں کہ میں آمین آمین آکھیا ہے، وجہ یہ آئی کہ جس وقت میں ممبر دے قریب آیا تے جبرائیل امین آ گیا ادو، اس نے آ کے 3 بددعاواں کیتیاں اور 3 بددعاواں سن کے میں نال آمین دی مہر لا دیتی ہے۔ امام الملائک فرشتاں دا سردار جڑا ہے او آکھ رہا ہے بددعا کر رہا ہے، اور امام الانس اور انساناں دا امام اور نبیاں دا امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دوتے آمین دی مہر لگا رہے ہیں۔ میرا یقین ہے انہاں دعاواں یا بد دعاواں دے قبول ہونے شک کوئی نہیں، اور وہ کیرین فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر نے جبرائیل آیا ہے اور جبرائیل آدھا ہے ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس دے سامنے تہاڈا نام مبارک آوے اور وہ بندہ درود پاک تہاڈی ذات تے نہ پڑھے، یہ جا بندہ تباہ ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا آمین، واقعی یہ جا بندہ تباہ ہونا چاہیے تے برباد
برباد ہونا چاہیے. دوسری بدعا مشہور حدیث تو پتہ ہو سی, دوسری بدعا کی تھی کہ ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ بندہ جس دے والدین وچوں کوئی ایک بھی بے شک اگر کوئی زندہ بزرگ موجود ہے اور اے بندہ انہاں دی خدمت کر کے جنت نہیں کما سکیا, اللہ نو راضی نہیں کر سکیا, یہ جا بندہ ہلاک ہو جائے تے برباد ہو جائے. اللہ دے نبی نے آمین دی مہر چلائیے. جبرائیل آدھا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ یہ دی زندگی دے اندر رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ آوے تے وقت بھی اپنے اعمال نامے وچوں گناہ نہ مٹوا سکے, اللہ دے دربار معافیاں نہ مانگ سکے, یہ جا بندہ ہلاک تے برباد ہو جائے. اس واسطے یہ ترائیں پوائنٹ بڑے اہم ہیں آج دے متعلق ہی ہیں, لیکن یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک آئے اپنی خیر مناندے ہویاں اللہ دے نبی تے بھرپور درود پڑھیا کرو, ایدی بڑی برکات ہے, بڑی برکات ہیں. اچھا جی دعا دی گل پہ کردا ہوں کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے ہر موڑ تے دعا سکھائیے کہ اللہ کول منگو, دعا منگنا بندے دا کام ہے, لیکن یقین دے نال عاجزی اور تضرع دے نال تخشع دے نال خشوع و خضوع دے نال بندہ اللہ کول دعا منگے اور یقین رکھے کہ میں اللہ کول منگ رہا ہاں تو اللہ مینوں اس دا بدلہ بھی دے سی, اللہ اے مسئلہ بھی میرا حل کرے سی, تا اللہ رب العزت بندے دی دعا قبول کریندا ہے. اچھا جی اور یقین کرو اگر ایک بندہ یقین نال نہ منگے نا, یقین نال تے رسمن دعا منگے اللہ مینوں فلاں دے تے فلاں دے تے فلاں دے تے میرا اے مسئلہ ہے, رسمن دعا منگے اللہ رب العزت غافل دی دعا نہیں سندا. یہ اللہ پرواہ تھی کہ تے غافل تھی کہ تے بس انہیں ہاتھ چاہ کے تے منہ تے چپھیرے, اے جنہیں تساں دے دے راندے فوتیاں دے موقع تے, فوتیاں تے دے دے نا, اے جڑے رسم تے رواج ہے, سنت کوئی نہیں ہے, اے جڑی رسم تے رواج ہے بھئی فاتحہ پڑھن ویندے پے جی, اتنے گئے جا کے تے پڑھے جی کہ جی ہاتھ چاہے, وہ جڑے ہوندے نا ورثا وہ بیچارے اتنے تنگ بیٹھے ہوندے نا دعا دے ہاتھ چاہ کے, وہ خالی انہیں چین دیندے ہاتھ کٹھے بھی نہیں آنے دے, پہلے انہیں کیتا بات روجہ انہیں کیتا کیا جی بس رسم پوری ہو رہی ہے, حقیقت نہیں. بھائیو ایو جے دعا رسمی دعا ایدہ کوئی فائدہ کوئی نہیں, دعا منگنی ہے تے یقین نال تے اللہ نو حاضر ناظر سمجھ کے اپنی درخواست اللہ دے دربار وچ پیش کرنی ہے. سنو ایک مشہور واقعہ ہے, حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ ہے, مسلمان تہجد گزار بھی ہے لیکن ظالم بڑا ہے, خون بڑا وہندا ہے مسلمانوں دا, لوگاں دا بڑا ہزاروں قتل تے شہید کیتے بندے اس ظالم نے. اچھا او بندہ طواف کر رہے ہے, اچانک او دی نظر پئی ایک بندہ نابین ہے اور اللہ کول دعا کھلا منگدا ہے بیت اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے. اتھوں دی دعا دا مزہ ہی اور ہوندا ہے, اللہ سارا نو لے جائے, اللہ تعالیٰ اتھے دعاواں منگن دی توفیق عطا فرمائے. اچھا او دعا پیا منگدا ہے, حجاج بن یوسف نے ایک چکر کٹے تے ویکھے دعا پیا منگدا ہے, دوسرا کٹے تے وطیو دعا پیا منگدا ہے. حجاج دے قریب آیا, او نبینا حافظ صاحب کیڑیاں دعاواں کھڑا منگدا ہے اللہ دے دربار وچ تے کڈاں دیاں دعاواں پیا منگدا ہے. اس آقا جی میری اکھیاں کوئی نہیں, بینائی کوئی نہیں, نظر کوئی نہیں, میں اللہ کول اکھیاں تے بینائی تے نور پیا منگدا, کڈاں دا منگدا پیا. آکھے جی 7 سال ہو گئے اللہ دے دربار چاندا تے منگدا. حجاج آکھے 7 سال جو تیری دعا قبول کوئی نہیں ہوئی. اس آقا جی مرضیاں دا جو بادشاہ ہویا, اساں بھی انہاں رادیاں جانا مرضیاں دا جو بادشاہ ہویا, ساڈیاں دعاواں تا قبول ہوندیاں کوئی نہیں, اساں بڑے گناہگار ہاں, حقیقت دے اندر ہے سانو منگن دا طریقہ نہیں آندا. وہ مرضیاں دا بادشاہ خدا دا ہے, ادعونی استجب لکم, او بندیا منگنا تیرا کم, قبول کرنا میرا کم ہے. اس واسطے اس دا اعلان کر دیتا ہے ہن بندے دا کم ہے منگنا. حجاج آکھیا اچھا 7 سال ہو گئے تیریاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں, اچھا انہیں میں اے جڑا طواف کر رہا میرے طواف مکمل کر دیاں تک اگر تیری نظر تینوں نہ ملی
تیری دعا قبول نہ ہوئی تو میری تلوار انہیں تیرا سر قلم کر دے گی جنہیں سارے لوگاں دے کیتے نے. تیار ہو جا بندیا، او حافظ صاحب تیار ہو جا، ورنہ میں تیرا طواف ختم کر کے سر قلم کر دینا ہے. اس نے دوبارہ اپنا طواف پورا کرنا شروع کر دیتا. طواف پورا ہویا تے حاجی صاحب او جرا حافظ صاحب کھڑائے او دے کول حجاج گیا، ویکھیا تے او دیاں نظراں اونوں مل گئیاں. بینائی واپس آ گئی، حیران ہو کے پوچھن لگا او حافظ صاحبہ ہن کیوں تیری دعا قبول ہو گئی ہے؟ اس نے کہا جی مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، کہرا اگے میں رسمی دعاواں پیا منگدام، اللہ مینوں بینائی دے، اللہ میری اکھیاں دے، اللہ میری نظر ٹھیک کر. اگے میں رسمی دعا پیا منگدام، میرے دلوں دعا نہیں نکل دی. ہن مینوں جان دا خطرہ پہ گیا ہے، ہن مینوں موت نظر آ رہی ہے. اس واسطے میں دلوں ہو کے جو اللہ کول منگے ہے اللہ فوراً میری دعا قبول کر لئیے. ایک مثال ہے سمجھاون واسطے. اسانو بھی اساں بعض دفعہ اللہ دے دربار وچ مایوس ہو ویندے. حدیث شریف ہے ترمذی شریف دی جس دا مفہوم ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بندے دی دعا اس وقت تک قبول ہوندی رہندی ہے جب تک اے جملہ نہ آکھے چا کہ یار اللہ میری تو قبول ہی نہیں کردا. اس وقت تک او دی دعاواں قبول ہوندی رہندیاں. جس وقت اے جملہ آدا ہے نا یار اللہ میری کتھے قبول کریندا یار، اساں منگ کے تے یہ جملہ آدا اللہ پاک بڑے غصے ہوندے تے ناراض ہوندے اللہ وقت اس بندے دی دعا قبول نہیں کردے. اچھا جی کتنے بجے بس کراں جی؟ کتنے بجے بس کراں جی؟ 40 تے ٹھیک ہے. روزہ رکھ کے تھے بہت وقت میں پوچھا. اچھا جی بھائیو اللہ دے کول منگن دا ذوق اپنے اندر پیدا کرو، یہ بہت بڑی عبادت ہے. چلو میں تو ایک اور دساں جی. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا دروازہ کھٹکے ہے. توجہ اساں بھی دعائیاں منگدے ہاں، ہن نبی پاک دا دعا منگنا سن. اللہ دے پاک پیغمبر دے گھر دا دروازہ کھٹکے، اللہ دے پاک پیغمبر گھر کوئی نہیں، اندروں اللہ دے پاک پیغمبر دی ایک بیوی نے آواز دیتی ہے کون ہے دروازہ کھڑکاون والا؟ من دق الباب، کہیں دروازہ کھڑکایا ہے؟ بارو آواز دین دین اما جی تہاڈا بیٹا عثمان آیا کھڑا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تہاڈا پتر بیٹا عثمان آیا کھڑا. اور تانوں مسئلے دا پتہ ہے نا اللہ دے نبی دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ وغیرہ، صفیہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ساریاں دی ساریاں ساڑیاں ماں. اللہ دا قرآن سورۃ احزاب دے اندر اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور لوگو نبی مومنانو اپنی جانا نالوں بھی زیادہ پیارا ہوندا ہے. اللہ دا قرآن ہے سورۃ احزاب دی غالباً 4-5 نمبر دی آیت ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جانا نالوں زیادہ پیارا ہوندا ہے مومنانو نبی. اور مسلمانہ اسے نبی دا نام لیندا ہے، اسے نبی دا نام چیندا ہے تے اے اللہ دا قرآن آدا ہے مومن او ہوندا ہے جس نو نبی اپنی جان نالوں بھی زیادہ پیارا ہوئے. اور مسلمانہ ذرا سوچا کر جس وقت نبی تینوں جان نالوں زیادہ پیارا ہے وقت نبی دی سنت بھی زیادہ پیاری ہونی چاہیے، وقت تیرا چہرہ بھی نبوی ہونا چاہیے، تیری ڈھیل ڈھال تے آؤٹ لک ساری نبوی ہونی چاہیے. لیکن اج دا مومن انج دا نہیں. انجار گل ہے نا، اج دا مومن انجار نہیں. یعنی جیری صفات قرآن مومنین دی بیان کریندا ہے نا اساں اس تو بہت پیچھے ہاں.
بس دعا منگیا کرو یار اللہ کو، وقت بھی دعا نال مسئلہ حل ہونا ہے۔ اللہ سانو ان یار مومن بنا جنہیں تیرا قرآن دسدا ہے تے جنہیں تیرے نبی دا فرمان دسدا ہے۔ اللہ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں تے حلالی پتر، حلالی بیٹا، حلالی پتر اپنی ماں دا دفاع کر دے، کرنا چاہیے اپنی ماں دا دفاع کرنا چاہیے۔ اور جنہیں میری حقیقی ماں تے کوئی انگلی چاہے میں برداشت نہیں کردا، انہیں اگر او جیریاں میریاں اللہ نے ماما بنائیاں نبی دی ازواج انہاں تے کوئی انگلی چاہے تا میری غیرت برداشت نہیں کرنی چاہیے دی، مینوں برداشت نہیں کرنا چاہیے اور اے چیز ہضم نہیں ہونی چاہیے دی۔ اس واسطے یاد رکھو نبی دیاں بیویاں ساڑیاں ماما حضرت عثمان دن اما جان تہاڈا بیٹا عثمان آیا کھڑا ہے دروازے تے، اللہ دے پاک پیغمبر نو ملنا ہے۔ حضرت عثمان نے آکھیا ہے اگو جواب آیا ہے او بیٹا جی ساڈے گھر دے اندر کافی دنوں تو فاقہ ہے، چولہے چاگ بھی نہیں جلی، کھاون پیون دا کوئی انتظام کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر پریشان ہوئے تے مسجد دے اندر جا کے اللہ دے حضور سجدہ ریز ہو کے دعاواں منگ رہے۔ اللہ اوکھے ویلے بھی اللہ کول منگ دین، سوکھے ویلے بھی اللہ کول منگ دین۔ امت نو یہ گل سکھا رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے جس وقت اے گل سنی کہ نبی دے گھر مبارک دے اندر کھاون دا سامان کوئی نہیں، فوراً واپس لوٹ گئے، گھر جا کے بکری دا بچہ ذبح کیتا، بکری ذبح کیتی، اس تو بعد کھاون پیون دا سامان چایا، انہوں بوری دے اندر پایا، گوشت بنا کے ذبح کر کے گوشت بنا کے اور سامان لے کے اٹھا کے اللہ دے پاک پیغمبر دے دروازے تے آ گئے۔ وقت دروازہ کھٹکایا، اندروں اماں جی بولیاں پتر کون ہے وہ دروازہ کھڑکاون والا؟ اگوا دے اماں جی عثمان تہاڈا بیٹا تہاڈے دروازے تے آیا ہے۔ ہاں بیٹا کے گل ہے؟ اماں جی اللہ دے پاک پیغمبر واسطے اور انہاں دے گھرانے واسطے اے میں کھاون پیون دا سامان لے کے آیا، قبول فرما لو۔ انہاں سامان دروازے دے نال رکھے ہیں اور واپس چلے گئے۔ اماں جی نے سامان اٹھایا، گھر آ کے انہوں تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ دی قسم اجے تک نبی علیہ السلام اللہ کول دعا مانگ رہے ہیں۔ ساری دعا کتنی ہوندی ہے؟ مولوی صاحب دعا کراوے چا نا، مولوی صاحب ایک تا ساڈے اے ساڈی بہت بڑی کمزوری ہے، اساں فرضاں سلام پھیر دیاں، اساں سمجھیندے ہیں بھائی مولوی صاحب ہاتھ چیسی تا اساں چساں، مولوی صاحب منہ تے ہاتھ پھرے سی تا اساں بھی پھیر دساں، اور کوئی لفظ بھی ساڑھے منہ چ دعا دا نہیں نکلدا، مولوی کافی ہے، بس ہر پاسے مولوی کافی ہے، تے گلے بھی مولوی دے زیادہ۔ اللہ پاک ہدایت دے لوگاں نو۔ بھائیو یاد رکھو فرض نماز تو بعد دعا دی قبولیت دا وقت ہے، علماء نے لکھا ہے، اور اذان اور فرض نماز دے درمیان جیرا وقت ہے یہ بھی دعا دی قبولیت دا وقت ہے۔ ساڑھے کول کے سسٹم ہے بھائی اگر 5 منٹ غلطی نال اسا مسجد وچ پہلے آ بھی جانا، اصل تو آندے نہیں، ایک رکعت راہ ویندیاں، 2 رکعت راہ ویندیاں یا تحیات جا کے رل دیں، حقیقت ہے معاشرے کا، یہ نہیں میں عکاسی کر رہا ہوں اوورال معاشرے کی۔ جے اگر اللہ پاک اسانوں کدیں توفیق دے دے تے 4-5 منٹ پہلے اسا مسجد آ جائیے تے بات ہاں بھائی سنا کے بنا فلانے دا بھائی تے ہاں بھائی آج فلانے وزیر کے آکھیا تے آج پرائم منسٹر کے آکھیا تے آج فلانا اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے تے فلاں ہو گیا تے فلاں ہو گیا، اتنی بھی ڈسکشن ہو سی دنیا دے بارے، کیوں؟ بس 2 منٹ کٹے جو ہو گئے ہیں، 2 منٹ مل گئے ڈسکس کرنا ہے دنیا دا معاملہ، حالانکہ اے وقت آئی دعا دی قبولیت دا، اللہ دے گھر چ بیٹھ کے بھی بندہ دعا تو محروم ہے، اس تو بڑی اور کیری محرومی ہو گئی۔ اللہ دا واسطہ ہے میرے بھائیو، دعا لے پاسے توجہ کرو، آئو مسجد دے اندر تو جو مسجد داخل ہو تحیت المسجد دا وقت ہے تو پڑھو، اگر 1 منٹ راندا ہے، 1/2 منٹ راندا ہے، دعا دے اللہ کول منگ لو، یہ قبولیت دا وقت ہے۔ حقیقت ہے جو بندے گئے نا حج عمرے پہ انہوں نے تو دیکھا ہوگا، اور جو نہیں گئے اللہ سب کو لے جائے، جیرے نہیں گئے میں انہوں نے کسا ٹی وی تو ہر کہیں دے گھر ہے نا کیبل بھی لگی ہوئی،
ٹھیک ہے، اج بیت اللہ دی یا مسجد نبوی شریف دی کوئی نماز ویکھ لینا، اور جس وقت اذان ہوئے، اذان تے نماز دے درمیانی وقفہ ہوئے، ان تساں اہل عرب دا عمل دیکھنا کہ اہل عرب کے کر دیں۔ حقیقت ہے وہ مسجد آندن قرآن سامنے پہنے، یا تو قرآن شروع کر دے سن یا دعا منگنا شروع کر دے سن۔ حقیقت ہے، آپ دیکھیں، بار بار دیکھیں، آپ کو یہی چیز نظر آئے گی۔ اور ہونا بھی یوں ہی چاہیے، بندہ مسجد میں آئے تو بندہ اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کرے۔ فرضوں تو بعد امام صاحب ہاتھ پھر چاہے آسم ہی چاہ لے، امام صاحب جیری منگی بس وہ ساری دعا ہے۔ او بھائیو، امام نے بیوی چاہی دی تو جہاں دی بیویاں پہلے ہیں انہاں بعد کے منگنا ہے؟ دوجی بیوی منگ سن تو پتہ نہیں گھروں کے بن سی ہے۔ امام نو پتر چاہیے، امام دی یا امام نو اور کوئی چیز چاہیے تے تواڈے کول وہ چیز آلریڈی موجود ہے، تانوں چاہیے نہیں، تانوں اور چیز چاہیے۔ ہر بندے دے اپنے تقاضے ہوندے ہیں، اپنی ضروریات تے خواہشات ہوندیاں، اس واسطے اے مواقع ضائع نہ کیتا کرو۔ شیطان بڑا خبیث ہے، اسانوں انہاں کماں تے لا دے، مولوی اچھا ہوئے تساں چاہو مولوی آمین آکھے تساں آمین آکھو، نہ بھائی، فرض نماز دا سلام پھیرو، اس تو بعد دعا دی قبولیت دا وقت ہے، رج کے اللہ کول اپنے درخواستاں پیش کرو تے دعاواں کرو، اللہ رب العزت جھولیاں بھر دے گا۔ ٹھیک ہے، اس واسطے بڑی عبادت ہے، ٹائم قریب ہے، 2-4 منٹ ان گل سنو۔ حضرت عثمان آدن اچھا اللہ دے پاک پیغمبر اجے تک دعا پہ منگدے مسجد ہے، لمبی دعا۔ ہوں تو آپ ذرا گمان کرو نا، ایک بندہ بکری نو پکڑے، وقت ذبح کرے، وقت اس دا چمڑا اتارے، وقت اس تو بعد اس دا گوشت بنائے، وقت گھروں چاہ کے دوسرے مقام تے لے جائے، کتنا ٹائم لگ سی؟ کم از کم 2 گھنٹے۔ چلو سپیڈ مارے بندہ کوئی تکڑا ہی ہوئے گھنٹے چ کر لے سی ہے، تے اللہ دے پاک پیغمبر ہکے دعا دے اندر مصروف ہے۔ ساڈی 2 منٹ دی دعا بھی ساڈے واسطے بوجھل بن ویندی ہے۔ اللہ حضرت عثمان نے سامان دیتے تے چلے گئے، تھوڑی دیر بعد اللہ دے پاک پیغمبر گھر دے اندر تشریف لے کے آئے، گھر ڈٹھے تے کھاون پیون دا سامان تیار ہو رہے تے موجود ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھے، او میری بیوی اے کون دے گیا ہے؟ آکھن لگے یا رسول اللہ انجے واقع ہویا، عثمان آیا تے اس گل سنیے تے وقت چلا گیا ہے، اس نے سارا سامان لے کے تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اتھو اٹھے، واپس لوٹ گئے مسجد دے اندر، جا کے وقت دعا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی زوجہ دیاں میں حیران ہو گئی، پہلے تا منگن گئے اللہ دے کول، ہن کیوں گئے؟ اللہ دے پاک پیغمبر دی دعا سنن واسطے فرماندیاں میں قریب ہو گئی، یہ اتھے جا کے میں ڈٹھے تو میں اللہ دے پاک پیغمبر دعا پہ منگ دین، اللہم انی رضیت عن عثمان فرزانو، اللہ میں عثمان تو راضی ہو گیا، عثمان مینوں زمین تے راضی کیتا ہے، تو عرش برین تے عثمان تے راضی ہو جا۔ بھائیو، اے دعا منگن دا طریقہ ہے کہ اوکھے وقت بھی بندہ اللہ کول منگے تے لمبیاں لمبیاں دعاواں منگے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا افطار دے وقت، جس وقت روزہ دار بندہ اللہ دے کول ہاتھ اٹھا کے دعا منگ دے، اللہ ایو جے بندے دی دعا رد نہیں کردا۔ یہ جے بندے دی دعا یعنی قبولیت تو رہ نہیں جاندی جیرا بندہ روزہ رکھ کے افطاری دے وقت دعا منگے۔ فرمایا دوسرا بندہ جیرا بندہ حاکم اور منصف عادل ہوئے، یہ جے بندے دی دعا بھی اللہ رد نہیں کردا۔ اور تیسرا فرمایا مظلوم بندے دی دعا اللہ رد نہیں کردا، مظلوم بندے دی۔ اور میں تو یہ جملہ آکساں، اس وقت اگر دھرتی تے کوئی مظلوم ہے تو وہ مسلمان قوم ہے، حقیقت ہے۔ اس واسطے اسانو ساری چیزاں یعنی اسانو دونوں چیزیں حاصل ہیں، ایک تو روزہ بھی اور دوسرا مظلومیت بھی۔ ہر طرف کفر اور جتنی بھی اسلام دشمن طاقتاں وہ مسلمانوں ذبح کرن تے لگی ہوئی ہیں، ہر اعتبار نال مسلمانوں کمزور کرن تے لگی ہوئی ہیں۔ مسلمان اس وقت بڑے مظلوم ہیں، دعا کیتی کرو، مظلومیت دے اندر کیتی گئی دعا اللہ ضرور قبول کردا ہے، افطاری دے وقت کیتی گئی دعا اللہ قبول کردا ہے۔ اور اج 27ویں دی رات ہن شروع ہون والی ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد، 27ویں دی شب بھی انہاں تاک راتاں وچوں ہے، جہڑی تاک راتاں دے وچ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا
لیلۃ القدر تلاش کرو، اے انہاں وچوں ہے۔ اور کچھ قرائن اور شواہد اس گل تے شاہد ہیں کہ اے رات زیادہ یعنی زیادہ صحیح ہے کہ اے رات ہو سکتا ہے زیادہ لیلۃ القدر دے قریب ہوئے۔ اس واسطے اے رات جاگ کے اللہ دے کول دعا منگو، اللہ کول منگو، اپنی خیر بھی منگو، اپنی اولاد دی خیر بھی منگو، اپنے بہناں بھائیاں مسلماناں دی خیر منگو، اور جڑے دنیا تو رخصت ہو گئے انہاں دی خیر بھی منگو۔ جس طرح اج دا افطاری دا پروگرام بھائی ذوالفقار وغیرہ اور اس دے چچا وغیرہ اور دیگر حضرات نے اے جڑا افطاری دا انتظام کیتا ہے، ملک یعقوب صاحب اللہ پاک انہاں دی بخشش فرمائے، انہاں دے ایصال واسطے یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جس وقت کوئی بندہ فوت ہو جاندا ہے اللہ رب العزت اس دے اعمال نامے والا رجسٹر ٹھپ کر دیندا ہے، اس دے وچ کوئی اور انٹری ایڈیشن اضافہ نہیں ہو سکدا، لیکن فرمایا الا ثلاث، مگر ترے قسم دے ایڈیشن ہو سکدے ہیں، ترے قسم دے اضافے او دے اندر ہو سکدے ہیں۔ فرمایا کیڑا؟ پہلا ایک او اضافہ ہو سکدا ہے کہ فوت ہون والا بندہ اگر اپنی نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے تو نیک اولاد جس وقت تک اپنے والدین واسطے والدین واسطے دعا کر دی راسی یا کوئی نیکیاں دے عمل کر دی راسی، جس وقت تک عبادات کر دی راسی، انہاں نیکیاں کرن والی اولاد دی نیکیاں دا بدلہ اولاد نو بھی اللہ دیندا ہے اور فوت ہونے والے والدین نو بھی اللہ تعالیٰ دے دیندا ہے۔ یہ بہت بڑا یعنی اچھا کام ہے کہ ایک بندہ کسی فوت ہونے والے اپنے محسن فوت ہونے والے دے واسطے کوئی نیکی دا کام کرے۔ اور دوسرا فرمایا کہ دوسرا او بندہ جیڑا بندہ کہنو دین دا علم سکھا گیا ہے، دین دی تعلیمات سکھا گیا ہے، اس بندے نے انہاں تے عمل کیتا ہے، وقت اگے پھیلایا ہے، اس نے اگے پھیلایا ہے، جب تک یہ سلسلہ جاری ہے دین تعلیم و تعلم دا، اس وقت تک یہ سلسلہ جیڑا نیکیاں دا جاری ہے، انہوں بھی اللہ اجر دیندا ہے، اور جیڑا فوت ہونے والا ہے اللہ انہوں بھی اجر دیندا ہے۔ اور تیسرا ایو جہا کم جس تو لوگ صدقہ جاریہ دا کم، جس تو لوگ استفادہ کرتے رہون، لانگ ٹائم لمبے عرصے تک لوگ فائدہ اٹھاندے رہون، جس وقت تک لوگ فائدہ اٹھاندے رہسن اس فائدے اور رفاہ والے کم تے جس وقت تک لوگ فائدہ اٹھاندے راسی اس وقت تک فوت ہون والے دے اعمال نامے دے اندر اللہ رب العزت نیکیاں دا اضافہ کرتا رہندا ہے۔ بہرحال بڑا احسن اقدام ہے کہ ایک والد صاحب دی رخصت ہون تو بعد سال تو زیادہ ہو گیا نا، سال تو زیادہ ہو گیا، اور الحمدللہ والدین دی محبت کم نہیں ہوندی، چاہے 50 سال ہی گزر جائے تو بندہ بڈھا ہی کیوں نہ ہو جائے، والدین دی محبت دل چ اللہ رب العزت انہیں برقرار رکھدا ہے بشرطے کہ اولاد وفادار ہوئے، اولاد نیک ہوئے تو انہوں دے دلوں دے اندر اپنے والدین دا احسان ہمیشہ باقی رہندا ہے۔ اس واسطے انہوں نے بہت اچھا سٹیپ کیتا ہے، اللہ رب العزت اس صدقے اور اس افطاری دی برکت دے نال انہوں دی آخرت دی تمام منزل آسان فرما دے۔ تے میں درخواست کرساں کہ جس طریقے نال انہیں ایک والد صاحب واسطے کیتا ہے، اتھے ہی نال ایک نیت ہور کرن چاہ، اے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد و عورت دنیا تو رخصت ہو گئے سارے دی آخرت دی منزلہ اس افطاری اور صدقے دی برکت نال آسان فرما دے، سارا دو اللہ تعالیٰ آخرت اور قبر دے عذاب اور تکلیفاں تو بچائے۔ اے سارا دی نیت کر لو، اللہ رب العزت دے خزانے بڑے وسیع ہیں، او اللہ رب العزت سارا دی آسانیاں کر دے گا، ٹھیک ہے؟ صرف بندے دا کام ہے نیت کرنا تے ارادہ کرنا، ٹھیک ہے جی؟ بہرحال بہت احسن اقدام ہے، اللہ انہاں دا اے معاملہ اور اے محنت اور کاوش اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور اس دے اللہ رب العزت اثرات اور نتائج مرتب فرمائے، اور فوت ہون والی شخصیت نو اللہ رب العزت آسانیاں کروٹ اللہ رب العزت آسانیاں نصیب فرمائے۔ دعا کر لو جی، ٹھیک ہے؟ کوئی اور غلط نہیں؟ ٹھیک ہے جی، دعا کر لیں، بس 2-4 منٹ کی دعا کر لیتے ہیں، پھر دسترخوان لگ رہے ہیں اس پہ بیٹھ جائیے گا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لوجہک وعظیم سلطانک، اللہم انا نسألک ایمانا کاملا وعملا متقبلا ورزقا واسعا طیبا وشفاء من کل داء، اللہم انا نسألک ایمانا کاملا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ویقینا صادقا ورزقا واسعا طیبا وشفاء من کل داء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما،
واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ اے پروردگار ہم سارے تیرے دربار میں ہاتھ بلند کر کے خالی ہاتھ پھیلا کر تیرے دروازے پہ ہاتھ بیٹھے ہوئے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر یا اللہ اپنے عام معافی کے مہینے کے اندر ہمارے لیے عام معافی کا اعلان فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے بخشش کا اعلان فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے رمضان کے اندر 4 اعمال کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، یا اللہ ہم وہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تیرے نبی نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ کریم اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیرے نبی نے فرمایا اللہ سے جنت کا سوال کرو۔ اے کریم اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن پھر بھی یا اللہ ہم بندے ہیں، تو ہمارا معبود ہے، ہم مخلوق ہیں، تو ہمارا خالق ہے، ہم مجبور ہیں اور تو زبردست اور غالب ذات ہے۔ اے اللہ ہمارا تیرے علاوہ کوئی آسرا نہیں، اے اللہ پھر بھی تجھ سے یہی طلب کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کے باوجود، ہماری غلطیوں اور قصوروں کے باوجود ہمیں معاف فرما کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا 4تھا عمل رمضان میں کہ جہنم سے پناہ مانگو۔ اے اللہ ہم تو ایک چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے، ایک ناخن زیادہ کٹ جائے تو وہ بھی ہمیں ہفتے تک بالکل پریشان کیے رکھتا ہے، سر میں درد شروع ہو جائے تو وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا، چھوٹا سا جسم میں کوئی مسئلہ آ جائے اے اللہ ہماری برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، اتنی بڑی جہنم کا عذاب ہم سے کیسے برداشت ہوگا۔ اے اللہ تجھ سے تیری ذات کا واسطہ دے کے ہم سوال کرتے ہیں، کریم اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ ہماری برداشت سے باہر ہے، ٹھیک ہے ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کبھی بھولے سے، کبھی جان بوجھ کے، کبھی مغلوب ہو کر خواہشات اور نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، پر میرے مولا تجھے اچھی طرح پتہ ہے ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے اندر کوئی برداشت نہیں ہے، 1-2 منٹ کے لیے آگ کا ایک انگارہ بھی ہاتھ پر رکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، تو کریم اللہ تیری اتنی بڑی جہنم جو دنیا کی آگ سے بھی 70 گنا سخت عذاب ہے اور آگ ہے، اے اللہ وہ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تیرے نبی نے جو بتایا ہے کہ جو ہی بندہ جہنم میں ڈالا جائے گا ایسے ہو جائے گا جیسے ایک کوئلہ ہوتا ہے۔ میرے مولا ہمارا کیا حال ہوگا اس وقت اگر ہم جہنم میں چلے گئے؟ تجھے تیری ذات کا واسطہ دے کے کہتے ہیں رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں اور اللہ مسجد کا ماحول ہے، قرآن و سنت کی بات سنی سنائی ہے اور روزے کے ساتھ تیرے دروازے پہ بیٹھے ہیں، مولا تیری ذات کا واسطہ ہے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت کی تمام پریشانیوں سے ہمیں بچا۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا اگر تمہیں عذاب قبر کی حقیقت بتا دوں تو تم ڈر کی وجہ سے اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا ہی چھوڑ دو گے۔ میرے مولا وہ قبر ہم نے سینے سے لگانی ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے۔ میرے مولا پہلے ہی ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، ہماری غلطیوں کو نہ دیکھ، یا اللہ اپنی رحمت واسعہ کو دیکھ۔ جو تو نے عرش کے نیچے ایک اتنا عظیم جملہ لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، اے میرے بندو میرے غضب سے میری رحمت بہت آگے ہے، تو میرے مولا تیری اسی رحمت کا تجھے واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے، جہنم کے عذاب سے بھی بچا، عذاب قبر کے عذاب سے بھی بچا، اور دنیا کی ذلت اور تکلیف اور رسوائی سے بھی بچا۔
آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچا۔ اور میرے مولا جتنے مسلمان مرد و عورت دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ہم درخواست کرتے ہیں، وہ انسان ہونے کے تقاضے سے انہوں نے بڑی غلطیاں کی ہوں گی، ہم یہ نہیں کہتے وہ پاک ہیں، چاہے ہمارے والدین ہیں، چاہے ہمارے کوئی اور جاننے والے یا نہ جاننے والے، غلطیاں ضرور کی ہوں گی، پر میرے مولا ہم آج درخواست کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ ان کی غلطیوں کو معاف فرما کے آخرت کی تمام منازل میں ان کے لیے آسانیاں فرما۔ اور یا اللہ جن ساتھیوں نے یہ اہتمام کیا ان کے بزرگ ملک یعقوب صاحب فوت ہو گئے، میرے مولا جہاں تک میری معلومات ہیں وہ ایک انتہائی اچھے انسان تھے، موحد انسان تھے، مخلص انسان تھے، لیکن پھر بھی میرے مولا کمزوریاں ہر بندے میں ہوتی ہیں، پاک کوئی نہیں ہوتا، گناہوں سے پاک صرف تیرے نبی ہیں، باقی کوئی پاک نہیں ہے۔ میرے مولا ان سے جو بھی غلطی کوتاہیاں ہو گئی ہوں ہم ہاتھ اٹھا کے درخواست کرتے ہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے میرے مولا ملک صاحب کی آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما، اور دن قیامت کی سختیوں سے ان کو محفوظ فرما۔ اور میرے مولا ہم ایک اور بھی درخواست کرتے ہیں، مولا ہمیں دنیا میں ہر قسم کی آزمائش سے ہمیں محفوظ فرما، ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا اس وقت دجالیت اور دجالی فتنے بڑے عروج پہ پھیلتے جا رہے ہیں، اور دجال کے راستے ہموار ہوتے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں پر زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ میرے مولا مسلمانوں پر بیت اللہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مسلمانوں پر مسجد الرسول اور روضہ رسول کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تو اور رہ گیا مسلمانوں کے پڑوس میں جو موجود مساجد ہیں میرے مولا وہ بھی بند کر دی جاتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے اس میں اور کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے اپنے جرائم اور گناہ ہیں، انہی کی نحوست ہے۔ تو نے خود ہی تو فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں جتنے بھی فسادات پیدا ہوتے ہیں، جتنی بھی طغیانیاں آتی ہیں، جتنے بھی شرور اور فتن آتے ہیں، انسانوں کے اعمال بدعملیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ میرے مولا یہ بیت اللہ کا بند ہو جانا، مسجدوں کا بند ہو جانا، مسلمانوں کا ایک دوسرے سے دور ہو جانا، مسلمانوں کا ایسے ایک دوسرے سے بھاگنا جیسے دشمن بھاگتا ہے میرے مولا، آج بھائی سے ایسے بھاگتا ہے کہ کہیں بیماری نہ لگ جائے۔ میرے مولا تو نے مسلمانوں پر یہ جو یا پوری امت پر پوری قوم پر یہ جو عذاب بھیجا ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ میرے مولا ہم معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے، بس یہیں پر بس فرما دے، اس کے زیادہ سے ہم اس کے زیادہ کے برداشت نہیں کر سکتے، بس یہیں بس کر دے، اور تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور ہمیں معاف فرما دے، اور مسلمانوں پر وہی بہاریں مسلمانوں کو دوبارہ دکھا دے جو صحابہ کے دور میں تو نے دکھائی تھیں، جو تابعین اور علماء فقہا کے دور میں مسلمانوں کو بہاریں دکھائی تھیں۔ میرے مولا وہی بہاریں پھر دکھا دے، بیت اللہ کی رونق پھر واپس لوٹا دے۔ اب تو یا اللہ آنکھیں ترستی ہیں، چند بندے تیرے مطاف میں طواف کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ دور تھا جب لاکھوں کی تعداد میں تیرے دیوانے تیرے نعرے لگاتے ہوئے تیرے گھر کے آس پاس دیوانہ وار گھومتے تھے، تیری مسجدیں بھری ہوتی تھیں۔ یا اللہ اب تو وہ آنکھیں ترستی ہیں وہ دن دیکھنے کے لیے، یا اللہ ہمیں وہ دن دوبارہ دکھا دے، یا اللہ ہمیں وہ دن دوبارہ دکھا دے، مسلمانوں پر سے زوال ختم فرما، مسلمانوں کو عروج عطا فرما، مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ نصیب فرما، اور کفار کی سازشوں کو توڑ دے۔ تو خود کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافر بھی اپنی تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ بھی اپنی تدبیریں چلاتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ جب تدبیر کرتا ہے تو کافروں کی تدبیریں پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ میرے مولا وہی تو طاقت والا آج بھی موجود ہے، جو پہلے تھا تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ میرے مولا اپنی تدبیریں دوبارہ چلا اور کفار اور اسلام دشمنی کی تدبیروں کو پھاڑ دے، تباہ کر دے، برباد کر دے، اور مسلمانوں کو عزت اور مسلمانوں کو یا اللہ امن اور سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ میرے مولا ہم مردوں کے اندر بھی دین کا شوق پیدا فرما۔ یا اللہ آج ہر بچہ ہر جوان
ویڈیو، موبائل اور انٹرنیٹ اور ان چیزوں کی دوڑ میں ہے، پیسے کی دوڑ میں ہے، دنیا کی دوڑ میں ہے، کاروبار کی دوڑ میں ہے، جاب کی دوڑ میں ہے، بڑے کم نظر آتے ہیں ایسے بندے جو تیرے دین کی دوڑ میں ہوں۔ میرے مولا ہمارا رخ پھیر دے، ہم دنیا کے پیچھے نہ بھاگے، تیرے دین کو حاصل کرنے کے لیے ہماری کوششیں تیز ہو جائے، ہمیں ایسا مزاج عطا فرما دے۔ اور میرے مولا عورتیں، ماں گھر کی جو سردار ہوتی ہے، ماں گھر کے اندر جو خاتون ہوتی ہے، اس سے تو پورے گھر کا نظام چلتا ہے، ہماری عورتوں میں بھی دین نہیں رہا، بس انہوں نے بھی گھر کے کام کاج کو بس یہی ضروری سمجھا ہے، دین کو انہوں نے ضروری سمجھے ہی نہیں ہے۔ میرے مولا ہماری عورتوں میں بھی دین پیدا فرما اور ہماری اولادوں کے اندر بھی دین پیدا فرما، قیامت تک اگر ہماری نسل چلے تو ہماری نسل کے اندر یا اللہ دین پیدا فرما، دین اسلام کی محبت پیدا فرما، اور یا اللہ ہر قسم کی آفات، ہر قسم کے شرور اور ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اے میرے مولا جب تک زندگی کے سانس باقی رکھ اس وقت تک اسلام کی حالت میں زندگی عطا فرما۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور میرے مولا جب تجھ سے ملنے کا وقت آئے تو تیری ذات کا واسطہ ہے، ہمیں ایمان کی نعمت کے ساتھ اپنے ساتھ ملاقات کروانا، ایمان کی نعمت سے محروم کر کے ہمیں موت نہ دینا۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہر وقت کھٹکا رہتا ہے کہ کہیں ہم سے ایمان نہ چھن جائے ہماری بدعملیوں کی وجہ سے، پر تیری رحمت سے امید ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو کرم کرے گا میرے مولا اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے گا۔ اے اللہ دنیا آخرت کی تمام خیریں اور بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ان جیسے مواقع پر تیرے نبی نے تجھ سے جو کچھ مانگا ہے، جتنی خیریں طلب کی ہیں، یا اللہ ہمیں بھی وہ خیریں نصیب فرما، اور جن شرور اور فتن سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے میرے مولا ہم سب کو ان فتن اور شرور سے محفوظ فرما۔ اے کریم اللہ ہماری درخواستوں کو قبول فرما، جو مانگ سکے میرے مولا وہ بھی دے دے، اور جو مانگ نہیں سکے ہماری دل میں خواہشات مچل رہی ہیں پر مانگ نہیں سکے تو جانتا ہے میرے مولا، وہ بھی ہمیں عطا فرما، اور آئندہ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑنی ہے اے رحیم اور کریم اللہ ہمیں وہ بھی انعامات عطا فرما دے، ہماری حاضری قبول فرما، اور یا اللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا